السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ احسن الخالقین الذي فضل سيدنا رسولنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم على جميع العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ تمام لوگ بآواز بلند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سے دعا میں سب سے پہلے یہی کرتا ہوں اپنے مولا سے، کیونکہ رب ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر 24ویں پارے میں سورہ مومن میں آیت نمبر 60 پر، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے بندو تمہارے اللہ نے یہ فرمایا ادعونی، میرے بندو مجھ سے دعائیں مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ رب کا فرمان ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ 5ویں پارے کی ایک اور آیت میں رب ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو رب سے دعا یہی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جس میت مرحوم کے صدقے میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، رب ان کی مغفرت فرمائے، ان کے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرمائے۔ استاد محترم حضرت علامہ مولانا یعقوب صاحب قبلہ کی دعائیں لے کر چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا، اور توجہ گزارش کرتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ ذرا بات کو سننا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا آنکھیں رو رو کر سجانے والے، آنکھیں رو رو کر سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ آنکھیں رو رو کر سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، اور ذبح ہوتے ہیں وطن سے بچھڑے، ذبح ہوتے ہیں وطن سے بچھڑے، دیس کیوں گاتے ہیں گانے والے۔ ذبح ہوتے ہیں وطن سے بچھڑے، دیس کیوں گاتے ہیں گانے والے، اور ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے، کہ ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے، اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے، کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ علم سیکھنا اللہ نے قرآن پاک کے اندر 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 7 پر رب ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے میرے بندو تم عالموں سے پوچھو، تم جانکار سے پوچھو، جو لوگ جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لو، معلوم کر لو، پڑھ لو، سیکھ لو۔ کب؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں ہو تو، اگر تم کوئی چیز نہیں جانتے ہو تو عالموں سے پوچھ لو۔ حدیث رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب اس بات کا اندازہ
علم سیکھنے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، پہلے تو رب کے قرآن سے اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نہ تو کسی اور دھرم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، نہ قیامت تک کسی کے پاس ہوگی۔ اس قرآن کا ہر حکم ہمارے لیے حتمی ہے، ہر فیصلہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس قرآن کے اندر رب نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، عالموں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر حدیث رسول، ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان سے جو باتیں نکل گئیں تو وہ باتیں اتنی بینیفیشیل باتیں ہیں، اتنی فائدہ مند باتیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں عائشہ پہاڑوں کو حکم دے دوں تو پہاڑ میرے ساتھ سونا بھر کر چلنے لگے۔ لوگوں نے پہاڑ کے نیچے مشینیں لگا دی، لوگوں نے پہاڑ کے نیچے سے کھودنا شروع کیا تو سونا دریافت کر لیا۔ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے لوکی بہت پسند ہے۔ آج سائنٹسٹوں نے اس پر ریسرچ کیا تو لوگوں نے پتہ لگایا کہ سب سے زیادہ جو وٹامن ہوتے ہیں وہ لوکی کے اندر ہوتے ہیں۔ تو علم کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں جب سرکار نے فرمایا، وہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ بندو میرے امتیوں سیکھنا، بلکہ آقا نے یہ فرمایا فرض قرار دیا، علم دین سیکھنا فرض قرار دیا۔ اب اس علم کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے علم ظاہری اور ایک ہے علم باطنی۔ علم ظاہری جو کہ ظاہر میں نظر آئے، نماز پڑھ رہے ہیں ظاہر ہے۔ علم ظاہری جیسے کہ روزہ رکھ رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ظاہر ہے۔ علم ظاہری زکوٰۃ دے رہے ہیں مال سے، ہاتھوں سے ظاہر ہے۔ علم ظاہری کسی سے اگر گناہوں سے بچ رہے ہیں، کسی کو مارنے پیٹنے سے بچ رہے ہیں، جھگڑے سے بچ رہے ہیں ظاہر ہے۔ ایک ہے علم ظاہری اور ایک ہے علم باطنی۔ علم باطنی جس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، اندرونی حصے سے ہوتا ہے، دل سے جس کا تعلق ہوتا ہے۔ علم باطنی میں کون کون سے گناہ شامل ہیں؟ حسد علم باطنی گناہوں میں شامل ہے، کیونکہ کس کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے آپ جھانک کر نہیں رہ سکتے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ علم باطنی تکبر کرنا ہے، کسی کے دماغ میں کتنا تکبر ہے انسان پتہ نہیں لگا سکتا۔ علم باطنی بخل ہے، علم باطنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے، علم باطنی بے صبری ہے، علم باطنی تحمل اور بردباری سے کام نہ لینا ہے۔ تو علم ظاہری اور علم باطنی، اس علم کی دو قسمیں ہوئی۔ اب علم ظاہری علم باطنی میں سے ایک گناہ آپ کے سامنے اٹھاؤں گا اور بس اسی پر بات کر کے اسی موضوع پر بات کو ختم کر دوں گا۔ علم ظاہری میں سے، علم باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ جو کہ آج ہمارے اندر کثرت سے سرایت کر رہا ہے وہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، رب کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور مایوس ہو کر پھر اس کا ناجائز یقین۔ حالانکہ اللہ کی رحمت ہم سے کیا کچھ نہیں کہہ رہی ہے، رب کی رحمت کتنے پیارے انداز میں ہمیں اپنے پاس بلا رہی ہے، وہ آپ آگے جو بات بتانے والا اس بات سے آپ اندازہ لگانا۔ رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، کسی شاعر نے کہا مولا اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہ کہتے ہیں گناہوں کو، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ مگر ہمارا نہ کیا۔ مولا اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ مگر ہمارا نہ کیا۔ اللہ ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی، ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی، مگر تیری رحمت نے مولا گوارا نہ کیا، سبحان اللہ، تیری رحمت نے مگر گوارا نہ کیا۔ تو جس طرح سے دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے ہم احتیاطی تدبیریں اختیار کرتے ہیں، احتیاطی کوششیں کرتے ہیں، دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے ہم ہر طرح کی کوششیں اپناتے ہیں، اسی طرح سے اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی علم باطنی یعنی کہ جو باطنی گناہ ہیں ہم نے اپنے اندر سے نکالنے ہوں گے، ہمیں اپنے اندر سے نکالنے ہوں گے۔ اب ذرا اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں، رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ قرآن پاک سے میں شروع کرتا ہوں۔ رب ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر 24ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ پیچھے والے لوگ بول جائیں گے، 24ویں پارے میں، سورہ الزمر میں آیت نمبر 53 پر رب ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ رب کا فرمان سنیں، اللہ اپنے بندوں سے کیا فرما رہا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے قل، اے میرے محبوب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دنیا میں نے بھیجا، دنیا میں بھیج دیا، اب میرے ان بندوں سے یہ فرما دو، کن بندوں سے؟ جن بندوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ اپنی جانوں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ جن بندوں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے،
اب گناہ کر کے بیٹھ گئے، اب رب سے ڈر رہے ہیں، وہ کیا کریں؟ تو رب کا ان کے لیے فرمان ہے، اے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ کس کا فرمان؟ اللہ کا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، بندوں کے لیے۔ رب کا کیا فرمان؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ آگے رب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ رب کا فرمان ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والے بھی ہے، اللہ رحم کرنے والے بھی ہے۔ اسی 24ویں پارے میں سورہ زمر میں آیت نمبر 54 پر آگے رب ارشاد فرماتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ مالک فرماتے ہیں میرے بندو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اپنے رب کے سامنے سر بسجدہ ہو جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دو، اس کے سامنے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دو، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، اور اگر اللہ کا عذاب آ گیا، اگر موت آ گئی اور بنا توبہ کیے مر گئے، تو رب فرماتا ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو رب نے پہلے ہی فرمایا کہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر آؤ۔ آگے آیت نمبر 55 پر رب ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف سب سے اچھا نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اچانک سے عذاب آ جائے اور تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ وہ جب مر گئے اور موت کے بعد اگر رب کے پاس پہنچے بنا توبہ کیے، تب اللہ سے کیا کہیں گے؟ رب ارشاد فرماتا قرآن پاک ہی کے اندر، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کوئی جان جب عذاب کو دیکھ لے گی تب اللہ سے کہیں گے مولا یا حسرتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ان تقول حین ترى العذاب، اس وقت جب تم عذاب کو دیکھ لو گے تب اللہ سے کہو گے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اللہ دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، اب نیکیاں کروں گا، اب نیکیاں کروں گا۔ کب؟ جب عذاب کو دیکھ لیں گے۔ رب کا جواب کیا ملے گا مرنے کے بعد؟ اس وقت رب فرمائے گا بلا، قرآن پاک پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ ہونے والا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اس لیے دنیا میں رہتے رہتے ہمیں اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، رب سے توبہ کر لینی چاہیے۔ رب فرماتا ہے جب مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچیں گے اور رب سے کہیں گے مولا دنیا میں دوبارہ بھیج دے، تو رب فرمائے گا بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت واستکبرت وکنت من الکافرین، اے بندے تیرے پاس تو میری نشانیاں آئی تھیں، تیرے پاس تو میری نشانیاں آئی تھی، تجھے دنیا میں سب معلوم تھا، مرنے کے بعد قبر میں جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بھی ہے اور قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے، مرنے کے بعد حشر کے میدان میں اٹھو گے، اٹھنے کے بعد ایک جنت بھی ہے ایک دوزخ بھی ہے، اب جنت اور دوزخ تمہارے اختیار میں ہے، تم نیک اعمال کرو گے تو اللہ جنت میں ڈالے گا، تم بدعمالیاں کرو گے تو رب دوزخ میں ڈالے گا، تو تمہیں تو سب معلوم تھا، لیکن تم نے دنیا میں غفلت سے کاٹ دی، تم نے دنیا میں غفلت سے گزار دی، اب کیا مانگتے ہو مجھ سے، اب کیا کہتے ہو مجھ سے؟ تو اس لیے رب پہلے ہی فرما رہا ہے کہ آؤ میری دہلیز پر آؤ۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا رب کی رحمت فرما رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہوتی ہے جوہر قابل ہی نہیں، تربیت تو عام ہے، مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مالک کی دہلیز پر جاؤ تو اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں سے یا اپنی پریشانی رب کے سامنے دکھڑا رکھو تو صحیح، اللہ کے سامنے پکار کر کہو تو صحیح۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رسول اللہ سے فریاد تو کرو، اللہ کے رسول سن لیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، مگر کیا ہے اتنا بھی تو اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے۔ سبحان اللہ بول، ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے 90 نیکیاں ملیں گی، اور وہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں وہ سب لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہر انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ اس لیے یہ محفل میلاد مصطفیٰ نیکیاں جمع کرنے کا ٹائم ہے تو کر نہیں جائے،
اعلی حضرت نے کیا کہا رسول اللہ سے مانگ کر تو دیکھو. اعلی حضرت تو کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے, اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے. بچھڑی ہے گلی کیسی, بگڑی ہے بنی کیسی, پوچھو کوئی یہ صدمہ ان ارمان بھرے دل سے. بچھڑی ہے گلی کیسی, بگڑی ہے بنی کیسی, پوچھو کوئی یہ صدمہ ان ارمان بھرے دل سے. اور بہکا ہے کہاں مجنوں لے ڈالی بنوں کی خاک, بہکا ہے کہاں مجنوں لے ڈالی بنوں کی خاک. دم بھر نہ کیا خیمہ لیلا نے پرے دل سے, دم بھر نہ کیا خیمہ لیلا نے پرے دل سے. اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے اور رب اپنے بندوں کے کتنے بڑے بڑے گناہوں کو بخشتا ہے. اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے کتاب لکھی, بہت ساری کتابیں لکھی. ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مکاشفۃ القلوب. اس کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر فاروق اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت درد بھری انداز میں, درد بھری آواز میں روتے ہوئے آئے. جب روتے ہوئے آئے تو حضرت عمر فاروق اعظم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے عمر کیا ہوا, تم رو کیوں رہے ہو, اتنے دکھ کے ساتھ درد بھرے انداز میں کیوں رو رہے ہو؟ تو عمر فاروق اعظم نے کہا, یا نبی اللہ, باہر ایک جوان ہے جو بہت تکلیف کے ساتھ, بہت درد کے ساتھ, بہت آہ فغاں کے ساتھ رو رہا ہے. وہ جوان رو رہا ہے, اس کے رونے سے مجھے رونا آ گیا. سرکار نے فرمایا اس جوان کو میرے پاس بلا کر لاؤ, اس نوجوان کو میرے پاس لے کر کے آؤ. تو حضرت عمر فاروق اعظم باہر گئے, اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا. بلانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے دریافت کیا, تمہیں کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ واقعیت پر ذرا توجہ کرنا, بڑا پیارا واقعہ. اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. اب اس جوان سے جب سرکار دو عالم تمہارے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے جوان کیوں رو رہے ہو, تو اس جوان نے کہا, یا اللہ میں سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, آقا بہت بڑا گناہ میں نے کر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تمہیں کون سا ایسا گناہ ہوا ہے, مجھے بتاؤ. تو اس نوجوان نے کہا, یا رسول اللہ, آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, آپ برہم ہو جائیں گے, آپ مجھ سے غصہ ہو جائیں گے, آپ مجھے ڈر ہے کہیں مجھ سے آپ چہرہ نہ پھیر لیں, میرا گناہ ہی اتنا بڑا ہے. سرکار نے پھر فرمایا, بتاؤ تو صحیح کون سا ایسا گناہ ہوا ہے. اس کے بعد اس نوجوان نے پھر یہی کہا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا, اچھا بتاؤ تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش اعظم زیادہ بڑا ہے؟ سبحان اللہ. تو اس نوجوان نے کہا, اللہ کا عرش, وہ میرا گناہ زیادہ بڑا ہے اللہ کے عرش سے بھی. اس کے بعد رسول اللہ نے پھر پوچھا, اچھا بتاؤ تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا لوح و قلم زیادہ بڑے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا, میرا گناہ زیادہ بڑا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا یہ تختی زیادہ بڑی ہے؟ اس کے بعد نوجوان نے پھر کہا, میرا گناہ زیادہ بڑا ہے. اب جو رسول پاک نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا یہ بتاؤ تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا پروردگار کی رحمت زیادہ بڑی ہے, یا پروردگار کی رحمت زیادہ بڑی ہے؟ تو مولا تو فرماتا ہے, کتنا بڑا ظلم ہو جائے, مجھ سے توبہ کرو گے تو میں معاف کر دوں گا. تو اس نوجوان نے کہا, واقعی اللہ کی رحمت زیادہ بڑی ہے. تو اب اس نوجوان سے رسول پاک نے پوچھا, اچھا بتاؤ اب تم سے ایسا کون سا گناہ ہوا؟ تو اس نوجوان نے کہا, یا رسول اللہ, دراصل واقعہ یہ ہوا, میں قبر کی جو درخت ہیں, قبر کی جو قبریں ہیں قبرستان کی, ان میں جو دیکھ بھال کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا, ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا. اس کو پھر میرا حال یہ تھا کہ جب مردے کو دفنا کر اس کے گھر والے لوٹ جاتے تھے تو میں کفن چرا لیتا تھا اور کفن چرا کر بازار میں بیچ آتا تھا. ایک دن ایسا ہوا, ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا, اس کو گھر والوں نے دفنا دیا. وہ کہتا ہے, رات میں قبر میں گیا, قبر میں نے کھولی, کفن اس کے جسم سے میں نے ہٹایا. جب کفن سے اس کے جسم سے کفن ہٹایا اور اس کا صدر مجھے نظر آیا تو میں کفن لے کر چلنے لگا تو شیطان میرے دماغ پر غالب آ گیا. بدفعلی کا میرے اندر اس نے ذہن ڈالا. اس کے بعد میں قبر میں گیا, اس مری ہوئی لڑکی کے ساتھ میں نے بدکاری کر لی, اس مری ہوئی لڑکی کے ساتھ مجھ سے زنا ہوا. اس کے بعد میں چلنے لگا تو وہ لڑکی زندہ ہو گئی اور اس کی آنکھ سے کیا آگ سی, اس کی آنکھ سے چمک نکلی اور اس نے کہا, نوجوان اللہ تجھے برباد کر دے, ارے مرنے کے بعد میرے گھر والوں نے مجھے پاکیزہ قبر میں لٹایا تھا, تو نے مجھے ناپاک کر دیا. یہ کہہ کر کہتا میں وہاں سے آ گیا. اس کے بعد, یا رسول اللہ, کہیں میرا حال کیا ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو آگ میرے اوپر برس جائے. اللہ
توبہ کر دو. رسول اللہ نے فرمایا کہ نوجوان چلا جائے یہاں سے, کہیں ایسا نہ ہو تیری وجہ سے آگ کے عذاب تیرے اوپر برس آئے. یہ نوجوان روتا ہوا چلا گیا وہاں سے. اب جو روتا ہوا چلا گیا, اب ذرا اندازہ لگاؤ اس سے گناہ کتنا بڑا ہوگا. زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک 19ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا, جو بندے زنا کریں گے ان بندوں کو آسام جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا. یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. آگے رب فرماتا ہے قیامت کے دن زنا کرنے والوں کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہیں گے. اب ذرا اندازہ لگاؤ سنگل عذاب کی طاقت یہ ہوگی کہ ہمارے جسم میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے کہ سنگل عذاب کو ہم برداشت کریں. رب فرماتا ہے زانیوں کو دگنا عذاب دیا جائے گا. اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے, جب قیامت قریب ہو جائے گی تو زنا کی کثرت ہوگی. یہ ہو بھی رہا, زناکاری اتنی پھیل رہی ہے, نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں اتنا بدفعلی کا ارتکاب, اتنا فلمیں دیکھ دیکھ کر, گانے دیکھ دیکھ کر جو ایکٹر اس میں کر رہے ہیں وہی اپنے اندر وہ نوجوان لڑکے لڑکی دماغوں میں لا رہے ہیں. اس کے بعد نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں فونوں پر چیٹنگ عام ہے, دوستیاں کرنا عام ہے, اور اس کے بعد دوستیوں کے بہانے, ملنے کے بہانے کیا کچھ نہیں ہوتا وہ سب کے سامنے ہے. زنا کرنے والوں کو اتنا بڑا عذاب دیا جائے گا کہ جب تو زانی زنا کرتے ہیں تو اللہ کا عرش چیخ کر مولا سے کہتا ہے مولا بس مجھے اجازت دے دے, پھٹ کر ان دونوں کو میں بھی ریزہ ریزہ کر دوں. اللہ کی زمین رو کر رب سے کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے دے, ابھی میں پھٹ جاؤں, ان دونوں کو اپنے اندر سنبھالوں اور سما کر ان کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالوں. لیکن رب فرماتا رب اب دیکھو اللہ کی رحمت, پھر دیکھو رب زمین اور آسمان سے کہتا ہے رک جاؤ, کہیں بعد میں ہو سکتا ہے میرے بندے توبہ کر لیں, میرے بندے توبہ کر لیں. اور رب ارشاد فرماتا قرآن پاک ہی کے اندر وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. رب فرماتا جو انسان گناہ کر لے, برائیاں کر لے اور اپنے آپ پر ظلم کر لے, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے تو مالک فرماتا ہے یجید اللہ غفور الرحیمہ, اپنے اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا. سبحان اللہ, زور سے بولیں سبحان اللہ بولیں کہ زور سے. تو اپنے اللہ کو وہ بندہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے پاس سے بھیج دیا, اب یہ نوجوان 40 دن تک روتا رہا, 40 دن تک روتا رہا. 40ویں دن اس نوجوان نے اللہ سے کہا مولا اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو اپنے نبی کو اطلاع کر دے, اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا ہے تو ابھی آسمان سے آگ کی بجلیاں میرے پر برسا دے اور مجھے ہلاک کر دے. اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے مولا, مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو بخش دے, مجھے معاف کر دے. اب تک میں نے کفن چوری کی, اس لڑکی کے ساتھ میں نے بدفعلی کر لی, اس سے توبہ کرتا ہوں, اب گناہ نہیں کروں گا, اب گناہ نہیں کروں گا. اب 40 دن تک جو بندہ روتا رہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, 70 ماہوں سے زیادہ. ایک ماں کا پیار ہمارے لیے کتنا ہے, اس طرح 70 ماہوں کا پیار ایک طرف اور اللہ کا پیار ایک طرف. حدیث رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں, 100 حصے. ایک حصہ صرف اللہ نے دنیا میں اتارا ہے, 99 رحمت کے حصے قیامت کے دن کے لیے بچا کر رکھیں گے. اب ایک حصے کی بدولت یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں سے پیار, باپ کو اپنی اولاد سے پیار, جانوروں میں ممتا کا اظہار, یہ سب ایک رحمت کا حصہ ہے. تو جب اس نوجوان نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل کیا اور کہا اس نوجوان کو بلاؤ, اور نوجوان کو بلا کر کہہ دو اللہ نے تجھے معاف کر دیا, اللہ نے تجھے معاف کر دیا. تو اس نوجوان سے کتنا بڑا گناہ ہوگا, لیکن رب کی رحمت نے اسے معاف کر دیا. اقبال اسی بات کو تو کہتے ہیں کہ مولا ہم تو رب کی رحمت فرما رہی ہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں, کیا کریں کوئی سائل ہی نہیں ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. کوئی مسافر ہو راستہ طلب کرنے والا اس کو راستہ بتائیں, کوئی ہم سے مانگنے والا ہو تو اس کو بتائیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں مسجدوں کا حال, آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ نمازوں میں جا رہے ہیں, اور نمازوں میں اگر جا بھی رہے, جمعے کے دن چلے گئے بہت سارے لوگ, تو جلدی جلدی نماز پڑھی چلے آئے. اللہ سے دعا مانگنا
مولا ہماری پریشانی کو آسان کر دے، مولا ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، مولا ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم پر جو پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں اسے دور کر دے، تو مولا تو فرما رہا دعا کرو میں قبول فرماؤں گا، مانگنے والی نہیں رہے۔ مسجدوں کا تو حال یہ اماموں تک امام لوگوں سے رکھے نہیں جا رہے، تھوڑا تھوڑا اگر امام کے اندر کمی نکل آئے تو لوگ خرافات کرنا شروع، یہ لوگ باتیں بنانا شروع، چغلی غیبت کرنا شروع، حالانکہ یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہوتی ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، بندوں ڈھونڈو تو صحیح ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے لوگوں کو بتاتے ہوئے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ رب ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، لوگ بولے کہ ہم نے اللہ نے تمہیں حق کی بشارت دی، اور رب فرماتا فلا تکن من القانتین، اور نا امید والے لوگوں میں سمت ہو جانا، اور اپنے اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہوتا ہے وہ صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کا حال آج یہ ہے کہ اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو اب یہ سمجھ لیا اپنے آپ کو حتمی دوزخی سمجھ لیا کہ ہم اب بخشے نہیں جائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے اب اس کی جنت سے نا امید ہو گئے، اس کی بخشش سے نا امید ہو گئے، اس سے دائمی رضا سے نا امید ہو گئے۔ اب یہ دائمی